دیکھ سکتے، تو پھر آپ نے یہ دعویٰ کیسے کیا کہ ان دو قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ پھر صرف قبر کا عذاب نہیں دیکھا، بلکہ جو ہے وہ اس کی جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ بھی دیکھ لیا، اور پھر عذاب کا ازالہ بھی فرما دیا کہ یہ تکلیف میں نہ رہے۔ ارے نبی کا گزر ہو گیا ہے نا اب قبر سے، تو اب کیسے تکلیف میں رہیں گے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ازالہ بھی فرما دیا۔ اس کے بعد جنگ بدر کے موقع پر امام مسلم یہ حدیث لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے جانتے ہیں؟ بولیے 313۔ اور کافر کتنے تھے؟ 1000۔ مجاہدین اسلام کے پاس اس وقت جو ہے وہ اسلحہ بھی کافی نہ تھا، سب کے پاس گھوڑے بھی نہ تھے۔ 313 تھے بظاہر، وہ 1000 تھے، اور سب کے سب جو ہے وہ پیٹ بھرے تھے، سب کے پاس جو ہتھیار تھے، اور سب کے پاس جو ہے وہ گھوڑے تھے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ایسے عالم میں کوئی شخص کانفیڈنس کے ساتھ پہلے سے بول سکتا ہے کہ کل تمہاری فتح ہوگی، کل فلاں کو تم قتل کرو گے اور وہ یہاں گرے گا، کل فلاں کو تم قتل کرو گے اور وہ یہاں گرے گا، کل فلاں کو تم قتل کرو گے اور وہ یہاں گرے گا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ یہ غیب ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کون نفس کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ لیکن امام مسلم یہ حدیث لائے ہیں کتاب الجہاد میں، کہ بدر سے پہلے ایک دن پہلے، بدر کے ایک دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں نکلے اپنے کچھ اصحاب کو لے کر، اور ایک جگہ اپنے عصے سے جو ہے وہ نشان کر دیا، فرمایا کہ یہاں کل فلاں جو ہے وہ مارا جائے گا اور یہاں گرے گا۔ پھر دوسری جگہ نشان کر دیا، فرمایا کہ کل فلاں مارا جائے گا اور وہ یہاں گرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، کانا یورینا مسارع اہل بدر بالامس یقول ھذا مسرع فلاں غدا انشاءاللہ۔ یہ حضور نشان کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، کیا فرماتے جاتے تھے؟ ھذا مسرع فلاں غدا انشاءاللہ، کل جو ہے وہ فلاں کو تم دیکھو گے کہ یہاں موت کی حالت میں پڑا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، فقال عمر فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کافر کے مرنے کے بارے میں کہا تھا وہ مرا بھی، اور جہاں نشان کر دیا تھا ایک نشان بھی خطا نہیں کیا۔ حضور نے جس کے بارے میں فرمایا وہ مرا، اور جہاں نشاندہی کی تھی اس کی لاش دوسرے دن ہم نے دیکھی وہیں پڑی تھی۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مجاہد سنیت۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتائیے غیب ہے یا نہیں؟ ارے بولیے زور سے، یہ غیب ہے یا نہیں؟ کوئی شخص ایک دن پہلے، جبکہ حال یہ ہو کہ ہمارے پاس فوج بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، بظاہر تو امکان یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ جیت جائے گا، جنگ میں ہزیمت کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح کی بشارت بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم فلاں کو دیکھو گے کہ وہ مرے گا اور یہاں پہ پڑا ہوا ہوگا، اس کی لاش کو کل تم وہاں پاؤ گے جہاں میں نے نشان کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، صحابہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جو نشان جس شخص کے لیے آپ نے کیا تھا اس شخص کی لاش وہیں پڑی تھی، سرے منہ بھی اس نے جو ہے وہ انحراف نہیں کیا تھا۔ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جنگ بدر سے پہلے حضور نے جو ہے وہ بشارت بھی دے دی، کون مرے فتح کی، کون مرے گا وہ بھی بتا دیا، کون مرنے کے بعد کس کی لاش کہاں پڑی ہوگی۔ بتاؤ جو غیب دان نہ ہو وہ اتنی پرفیکٹ معلومات کسی جنگ کے بارے میں ایک دن پہلے کیسے دے رہا ہے؟ بتاؤ۔ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا سبحان اللہ، تم سے نہا ہو بھلا۔ یا رسول اللہ
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، درود پاک پڑھیے۔ نعرہ رسالت، علم غیب کانفرنس، مجاہد سنیت، نعرہ تکبیر۔ اب جو ہے وہ وقت جو ہے کم ہے، اس لیے میں جو ہے وہ کچھ روایتیں، چارٹ میں تو میرے بہت روایتیں ہیں بھی وہ، لیکن میں آپ کو جو ہے کچھ اور روایتیں سناؤں۔ درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنگ کے بارے میں، یہ تو بدر کا حال تھا، خیبر مجاہدین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کئی روز تک جو ہے وہ کافروں سے لڑتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3009، یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک دن فرمایا، کئی روز جو ہے وہ جنگ میں صرف ہو گئے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ایک دن فرمایا کل میں اسے جو ہے وہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اب فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مجاہدین اسلام کے لیے وہ رات بڑے اضطراب کی رات تھی، بے چینی کی رات تھی۔ ہر مجاہد بے چین تھا کہ کب صبح ہو اور کب اس شخص کا اعلان کیا جائے جسے تاریخ میں فاتح خیبر ہونے کا کریڈٹ حاصل ہوگا۔ چنانچہ نماز فجر کے بعد سارے صحابہ بے چینی کے ساتھ حاضر ہو گئے کہ دیکھیے کس کا نام لیا جاتا ہے، کون ہے وہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جب صبح ہوئی تو ایک بیمار کا نام لیا گیا جو آنکھوں سے جو ہے وہ معذور ہو چکا تھا آشوب چشم کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ علی کہاں ہے؟ اب صحابہ کو معلوم تھا کہ علی کی آنکھوں میں تو آشوب چشم ہے، عذر پیش کیا کہ شاید نام اب چینج کر کے کسی اور کا انتخاب کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہے، وہ تو آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کبھی بدلا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا بلایا جائے، ہم جب جھنڈا دے کے فتح دلانے پہ قادر ہیں تو ان کی آنکھ کو اچھا کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں صحت مند اور تندرست اور توانا ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جھنڈا دیا اور اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ حضور نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ کئی دن تک خیبر میں جد و جہد جاری تھی، فتح نہیں مل رہی تھی، لیکن ایک دن پہلے سرکار نے فرما دیا تھا کہ کل فتح ہوگی اور ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی، اور وہ شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر بلایا گیا اور جھنڈا دیا گیا۔ دوسرے دن تاریخ نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ سرکار نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق دوسرے دن خیبر جو ہے فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔